الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام و عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی علماء کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ علم کی فضیلت، دین کا سیکھنا اور دین کا سکھانے والا ہونا یہ بہت بڑا عظمت کا مقام اور بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات اس بات کو بیان کرتی ہے اور ان کے مرتبے کو واضح کرتی ہے کہ ان لوگوں کا مقام کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور اہل علم کا، علماء کا درجہ اور مقام بلند اور اونچا کر دیا۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے اگر بندے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاہل کا اور مقام ہے، عالم کی اور فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا، جن حضرات کا اپنے قرآن میں تذکرہ فرماتے ہو اور ان کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہو تو وہ لوگ، وہ انسان، وہ حضرات کتنے بڑے مقام کے حامل ہوگے، کتنا اونچا مقام ان کو اللہ کے یہاں ملے گا، کتنا بڑا مرتبہ ان کو اللہ کے یہاں نصیب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے فرماتے ہیں علماء اور عابد دونوں پلسرات سے گزرے گے۔ اللہ عابد کو کہے کہ عابد تم جنت میں جاؤ پلسرات سے گزر کر، علماء کو کہے گے، عالم کو کہے گے تم رک جائیے، اور کہے گے اللہ کی سفارش کرو، کس کی کرنا چاہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم عزیز سمجھتے ہو، جو تمہارا محبوب ہے، جس کی چاہے سفارش کر دو، میں اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ پھر عالم وہ علماء وہاں سفارش کریں گے اور پھر ان لوگوں کو جو ان کے عزیز اور محبوب ہوگے ان کو جنت میں داخل کرا دیں گے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے، جو امام الانبیاء ہے، انبیاء کے بھی سردار، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، امام الاتقیاء ہے، حبیب رب العالمین ہے، جو اتنا بڑا نبی ہے اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے، وہ نبی کہتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ صحابی کا مقام نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، پھر کسی نبی کا مقام نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو عالم کی فضیلت امت پر سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ ہے، یعنی عالم امت کا سردار ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، امت کو چلانے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ انبیاء کا کام ہے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، ان کو صحیح راستہ بتانا، انہیں دین حق پر لانا، راہ حق پر لانا، گمراہی کے راستے سے نکالنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام
کا کام ہے اور یہی کام علماء کا ہے۔ تو فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ان حدیثوں سے ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک دونوں چیزیں رطب اللسان ہیں، یعنی علماء کی تعریف اور مدح اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے سوراخ کے اندر چیونٹی، سمندر کے اندر مچھلیاں رحمتیں بھیجتی ہے، ان کے لیے دعائے استغفار کرتی ہے۔ تو عزیز دوستو اتنا بڑا مقام علماء کا ہے۔ اسی وجہ سے دوستو آج ہمارے درمیان میں اس موضوع کو اس لیے لے کر بیٹھا ہوں، اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم ان علماء کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، ان پر غلط اور لغویات بھی کہہ دیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے غلط الفاظ نکال دیتے ہیں، اس کا خمیازہ دوستو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اور بھگتنا پڑے گا جو شخص علماء کی شان میں گستاخی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء کا درجہ عابد پر ایسا ہے جیسا کہ میرا درجہ تمہارے اوپر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے مچھلیاں اللہ کی مخلوقات ان کے لیے استغفار اور رحمتیں ان پر بھیجتی ہے، تو پھر جب ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہوئے سفارش کریں گے، تو جب ہم ان علماء کو تکلیف، ان کو ایذا، ان کو برا بھلا کہیں گے، کیا کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر دیں گے؟ تو عزیز دوستو اللہ کے نبی نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہو، جن کی فضیلت بیان کی ہو، جن کی اہمیت کو بیان کیا ہو، ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اور آج ہمارے دل سے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ نکل گیا ہے۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ان کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں اور کچھ سے کچھ ان کی شان میں ہم لغویات بول دیتے ہیں، پھر اس کا خمیازہ کتنا بڑا بھگتنا پڑتا ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عالم ہے، فقہ حنفی کا ماہر آدمی ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، علماء اور علم کی شان میں گستاخی کرنا، علماء کی توہین کرنا، ان کو برا بھلا کہنا کفر ہے، یعنی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، انسان کا ایمان ہی ڈگمگا جاتا ہے اگر علماء کی شان میں گستاخی اور توہین کرے۔ تو یہ دوستو علماء کا مقام بڑا ہے، ان کی قدر کر لے۔ علماء نے فرمایا جس شہر میں، جس بستی میں علماء نہیں ہوتے وہ بستی جاہل ہوتی ہے، وہ بستی جہلا میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو بہت سے شہر، بہت سے بستیاں ایسی ہے کہ وہاں علماء ڈھونڈتے ہیں، انہیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ دوستو افسوس ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، ایسی بستی میں پیدا فرمایا، ایسی بستی میں ہمیں بھیجا جہاں علماء کا ڈھیر ہے، علماء موجود ہے، اللہ کے ولی موجود ہے۔ آج ہم ان سے ناشنا ہیں اور ہم ان کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، ان کی شان میں گالیاں دے دیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے وہ ہو گئے۔ نہیں دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو IPS آفیسر بنائے، SSP بنائے، DM بنائے، یہ بنائے، وہ بنائے۔ کون منع کرتا ہے نہ بنائے؟ تم بنا تو صحیح، تو اپنے بچے کو IPS بھی بنا، ڈاکٹر بھی بنا، منع کون کرتا ہے؟ مدارس پر طعن و تشنیع اور الزام لگاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کا مقصد، لوگوں کو عالم دین بنانے کا مقصد صرف ایک ہے، دین کی بقا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر علوم سہارنپور ہو، دونوں کی بنیاد انگریز کے زمانے میں رکھی گئی، اور صرف دونوں مدارس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ہندوستان کے اندر اسلام، ایمان، احکام اسلام، قرآن مٹتا جا رہا تھا۔ انگریز کی پلاننگ یہی تھی کہ دین یہاں سے نکالا جائے۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، دونوں کی بنیاد جب رکھی گئی، یہی مقصد تھا کہ مدارس اسلامیہ کو اس ہندوستان کے اندر باقی رکھا جائے، اور اسلام کی حفاظت ہو، دنیا کی حفاظت ہو یا نہ ہو، اس کی کرنے والے بہت لوگ ہیں، اسلام کی حفاظت کرنے والے صرف علماء ہیں۔ تو اس لیے مدارس کی بنیاد کا مقصد ہی صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کے دین کی
حفاظت کرنا، نہ کہ دنیا کی حفاظت کرنا۔ آج بہت سے جہلا، نا واقف، نا آشنا یہ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس کے اندر دنیا کیوں نہیں پڑھائی جاتی۔ ان مدارس کا مقصد ہی قیام کا یہ ہے اللہ کے قرآن کی حفاظت ہو، احادیث رسول کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو۔ تمہاری جنازے پڑھانے والے لوگ تمہیں مل جائے، تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو اس وقت تمہارے بچے کی کان میں اذان دینے والے لوگ مل جائے، تم مر جاؤ، مرنے کا وقت ہو، یاسین شریف پڑھنے والا تمہارے پاس آ جائے، یہ اس مدارس کی حفاظت کے مقصد ہے، نہ کہ یہ مقصد ہے کہ یہاں دنیا پڑھائی جائے۔ دنیا اس کا مقصد نہیں ہے۔ آپ بنائیے اپنے بچے کو دنیا دار، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مدارس کو گالیاں دینے کا کیا مقصد ہے؟ علماء کو برا بھلا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ 10 روپے دیتے ہو یہ مقصد ہے؟ مدارس آپ کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ اللہ کے دین کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم ان مدارس اسلامیہ کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی بقا کا خود وعدہ کیا ہے، اگر ہم آج 10 روپے یا 20 روپے یا 1000 روپے کسی مدرسے میں دے دیں تو پھر ہم یہ واہیات اور بکواس کرتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں۔ مکالمہ ہے اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ دین اور مدارس نہ ہوتے، یہ اسلام کی مساجد نہ ہوتی تو آج مندروں میں ہم بھی گھنٹے بجا رہے ہوتے، یہاں اللہ کا دین باقی نہیں رہتا۔ یہ تو اللہ کا احسان اور اللہ کا ہم پر کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا اور مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہیں یہ موجود ہے اور ہم یہاں دین کا استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر ان مدارسوں میں پڑھائی تنخواہ لے کر کی جائے یا پڑھے انسان فیس دے کر کی جائے کہ مفتی کا ملنا، عالم دین کا ملنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جتنی محنت ایک عالم دین کرتا ہے، ایک مفتی کرتا ہے، وہ جب مدرسے میں داخلہ لیتا ہے قبر تک کے لیے اس کے ساتھ کتابیں رہتی ہے، اتنی محنت کوئی نہیں کرتا۔ ایک ایک مسئلہ دیکھنے کے لیے 3 دن لگ جاتے ہیں، 10 دن لگ جاتے ہیں۔ صاحب بحر جن کا میں نے اپنے ابھی نام لیا، ان کی کتاب ہے البحر الرائق، میں کل پڑھ رہا تھا، اس میں میں نے اور کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، تقریباً 60 کتابیں سامنے رکھ کر وہ ایک کتاب اس بندے نے لکھی ہے، اور ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں، میں بھی 10 12 جلدوں کی کتابیں ہیں۔ آئیے علامہ شامی کے دربار میں فتاوی شامی لکھا، 126 کتابیں سامنے رکھ کر علامہ شامی فتاوی شامی لکھتے ہیں، جس کی بدولت جو کتاب کوئی مفتی نہ پڑھے وہ مفتی صحیح نہیں بن سکتا۔ مفتی اس کتاب کو دیکھ کر فتویٰ اور مسئلہ بتاتا ہے۔ 126 کتابیں سامنے رکھی، بڑی بڑی کتابیں سامنے رکھی، بحر رکھی، بڑی بڑی کتابیں 9 20 جلدوں کی کتابیں اپنے سامنے رکھ کر ایک کتاب فتاوی شامی لکھی۔ جب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر مدارس اسلامیہ میں فیس لینی شروع ہو جائے، لاکھوں روپے دے کر ایک بچہ مفتی بنے گا، ڈھونڈتے رہنا 1000 میں ایک لڑکا بھی کوئی عالم اور کوئی مفتی نہیں ملے گا، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے جو یہ مل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت خود کی ہے، اور اللہ نے جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی روٹی اور روزی میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ ہم حلال کھاتے ہیں، اللہ کا شکر کوئی عالم دین کسی کی حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے۔ 10,000 میں وہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ محتاج میں لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں، جو حرام پیتے ہیں، ان کے یہاں بے برکتی رہتی ہے، کسی عالم دین کے یہاں بے برکتی نہیں رہتی۔ پوچھو اس شخص سے جو عالم اور مفتی بنتا ہے اس کو کتنا سکون اور اطمینان اور کتنے مزے میں ہوتا ہے۔ تم بولنے والے بولتے رہے، کہنے والے کہتے رہے، بھونکنے والے بھونکتے رہے کہ مدارس اسلامیہ میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ مدرسے میں 10 روپے یا 1 روپے دے دی جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگ رہی ہو، لیکن کیا کروں کہ مجبور ہے جہاں جا کر بیٹھے کہ وہ کوئی داڑھی منڈا جسے کچھ پتا نہیں، خدا نے نئی دولت سے نواز دا، وہ بھی پتا نہیں حرام کی ہے یا حلال کی ہے، کیسی ہے، کسے لوٹا، کسے کھسوٹا، کسے قتل کیا، وہ آ کر ایسے بکواس اور جہالا کرتے ہیں کہ دین بچوں کو IPS بنا
بنائے, DM بنائے, عالم دین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس شخص کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ وہ یہ کہتا ہے اگر جنازہ میری مسجد کے سامنے آ جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, اس کا جنازہ کوئی IPS آفیسر یا کوئی DM, کوئی مرتد, کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی یہودی ہی پڑھائے گا. جب اس کا ذہن علماء کو گالیاں دینے کا بن گیا, کیا اس کا دین بچ گیا؟ کیا اس کا اسلام بچ گیا؟ جن علماء کے بارے میں اللہ کے نبی جن کی تعریف کرتے ہو, قرآن جن کی تعریف کر رہا ہو, فقہاء جن کی تعریف کر رہے ہو, محدثین جن کی تعریف کر رہے ہو, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو برا اور بلا کہنے والے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کا کسی عالم سے دل ملے نہ ملے, اپنی زبان پر لگام رکھنا, ورنہ یہی زبان ہے اللہ کے نبی فرماتی ہے جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دے گی, یہی زبان ہے جو جہنم کے گھڑے میں پہنچا دے گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے.